اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی ایک پیاری کتاب ہے اور کلام ہے، اور پر تاثیر کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس کلام کے اندر بڑی تاثیر ہے، بڑی برکت ہے، بڑی رحمت ہے۔ قرآن کے اندر ایک ایسی صورت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی کو بہت محبت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عزیز اور پسندیدہ صورت، اور ایسی صورت جو اللہ کو بہت پسند ہے، اس کا وظیفہ کتنا پرتاثیر ہوگا، اور جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جائے گا انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی ہوگی۔ نماز ظہر کے بعد مرد و خواتین میں سے کوئی بھی اس صورت کو 10 مرتبہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز اس کو بڑا فائدہ ہوگا۔ بہت ہی مختصر صورت ہے، اور بہت ہی مختصر صورت کا ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دولت کے لیے، شہرت کے لیے، سکون کے لیے، برکت کے لیے اور پریشانیوں کے لیے یہ بڑا ہی آزمودہ اور کارآمد وظیفہ ہے۔ چونکہ قرآن کا وظیفہ ہے تو اس لیے بڑا پرتاثیر وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، اور انشاءاللہ العزیز وظیفہ کرنے کے بعد دعا مانگیں۔ اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت، ضرورت کو رکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی حاجت اور ضرورت پوری ہوگی۔ اگر کسی بیماری کے لیے یہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ رزق میں وسعت کے لیے کرتے ہیں تو انشاءاللہ رزق وسیع ہو جائے گا۔ روزگار کے لیے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اچھا روزگار میسر آ جائے گا۔ کاروبار میں برکت کے لیے کرتے ہیں، کاروبار میں کشادگی کے لیے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے کاروبار میں کشادگی آ جائے گی اور برکت آ جائے گی۔ خاص کر رزق کے مسائل، معاشی مسائل کے لیے بہت ہی کارآمد وظیفہ ہے۔ رزق کی تنگی ہے اور روزگار کی کمی ہے اور کاروبار نہیں چل رہا تو اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ یہ وظیفہ نماز ظہر کے بعد کرنا ہے، اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ اور عورتیں گھر میں جب نماز ظہر ادا کریں تو وہ گھر میں نماز ظہر کے دوران یہ وظیفہ کرنا ہے، اور مردوں نے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور نماز کے دوران یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ سماعت فرما لیں کہ سب سے پہلے آپ نے نماز ظہر ادا کرنی ہے، اور نماز ظہر کے لیے آپ نے سب سے پہلے 4 سنتیں ادا کرنی ہیں، اور اس کے بعد 4 فرض ادا کرنے ہیں، اور 4 فرض ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2 سنتیں ادا کرنی ہیں، اور 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرائض ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ جو وظیفہ ہم بتا رہے ہیں یہ سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر قرآن کی 3 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے، اور بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ اس صورت کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ صورت بہت ہی آسان صورت ہے، اور ہر ایک کو یاد ہے، نہ بھی یاد ہو تو دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ کوثر سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی 2 سنتیں ادا کرنی ہیں، اور سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اس دعا کے اندر آپ نے جس مقصد کے لیے وظیفہ کیا اس مقصد کو سامنے رکھنا ہے، اور اس وظیفے کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ اس وظیفے کی برکت سے
آپ کی حاجت، ضرورت اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور آپ کے مقصد میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔